ہم نے آپ کا یہ جو شیعہ ہے، آپ کا جو خادم ہے، یہ آپ کا جو نوکر ہے، غلام ہے، یہاں پہ اس کی وفات ہوئی، آپ ان کی ملاقات کے لیے آئے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی جانب سے یہ فریضہ نہ ہوتا کہ ہم اس مومن کی فضیلت کو ظاہر کریں، ہم اس سے سوال جواب ہی نہیں کرتے. ساڑھے پرانے. السلام علیکم، کی حال چال نے تاڑے؟ وعلیکم السلام یا علی مدد. یا علی مدد، یا علی مدد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حکم کریں بھائی صاحب، خیرت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، آپ کی طبیعت صحیح ہے، آپ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. حکم کریں بھائی صاحب، ٹھیک ہے آپ؟ بڑا یاری صاحب، بڑا میں نے انتظار کیا ہے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ. ایسے ہی جو ہے نا، بس اس کے سامنے بیٹھا ہی رہا. میرا ٹائم آ جائے، میرا ٹائم آ جائے. ابھی میں آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں. اچھا اللہ یاری صاحب، ایک تو بڑی مطلب میرے لیے خوشی کا عالم ہے، میں آپ کو بہت سنتا ہوں، بڑی آپ کو عزت کرتا ہوں. ہمارے حلقے میں یہاں پہ ایسے کوئی عالم ہی نہیں ہے نا، ہم تو کافی دور چلے گئے تھے ان چیزوں سے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ عزاداری کے وہ ہے نا وہ کیا نام اس کا، شہنشاہ، اس سے سوال کرے نا، شہنشاہ نقوی. اللہ ان کو بھی خوش رکھے. وہ سیاسی مولوی ہیں. ان کا دین، ان کا آئین سیاست ہے نا، ان کا دین. اچھا بولے بھائی، اللہ کو عزت دے. ان کا دین پاکستان میں رہنا ہے تو ایسے ہی کرنا پڑے گا. پالیٹکس تو کرنی پڑے گی نا، سیاست کے علاوہ. ان کے امام کا قول ہے کہ ان کے دین، ان کا آئین سیاست ہے، ان کا دینی سیاست. جی سر بولیں. چلے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ پاک ان کو جو ہے نا راستہ خیر پہ لگا. اچھا اللہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے 2-3 عالموں سے سوال کیے ہیں نا، مگر کوئی بھی صحیح طریقے سے کلیئر نہیں کرتا. ہمارا اہل بیت کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ ہر جگہ اور ہر عالم میں جو ہے نا وہ ہمارے مددگار ہیں، ہماری نصرت کو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس دعائیں ہیں، نادبی کا ورد ہے، مطلب مناجات مولا علی علیہ السلام ہے، جن کے ذریعے ہم اہل بیت سے مانگتے ہیں. اب کسی عالم نے کہا ہے کہ جو عالم برزخ ہے یہاں پہ تو وہ ہماری نصرت کر رہے ہیں. جب ہماری موت ہوگی، موت کے بعد جب عالم برزخ شروع ہوگا، وہاں پہ اہل بیت نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، ہم آپ کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن. عالم برزخ میں ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے، وہ آپ کے جو اعمال ہیں ان کے حوالے سے جو بھی ہوگا آپ کو فیس کرنا پڑے گا. تو اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ کیا وہاں پہ ہم بالکل ہیلپ لیس ہو جائیں گے؟ تو روایات میں موجود ہے، میں نے شاید روایت پڑھی ہے نا، وہ انسان دنیا سے جاتا نہیں ہے جب تک اس کی زیارت، مومن جو ہے مومن کی زیارت ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور وہ ان کی مدد کرتا ہے اور ملک الموت کو ہدایت دے دیتا ہے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، ان سے ساتھ تم نرمی سے پیش آؤ. اس کی کافی تفصیل ہے، میں نے ادھر پڑھی ہے اس روایات کو. تو اب ملک الموت انسان کے ساتھ بہت ہی نرم ہو جاتا ہے. پھر انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں پر منکر و نکیر جب آتے ہیں تو روایت میں مجھے جو یاد پڑتا ہے، دیکھا ہے، منکر و نکیر جب آتے ہیں تو ائمہ طاہرین علیہم السلام وہاں پہ ہیلپ کرتے ہیں، وہاں پہ آ جاتے ہیں منکر و نکیر. مجھے یہی یاد پڑتا ہے منکر و نکیر. اب بہت عرصہ ہو گیا موت کے وقت، وہ تو مجھے بہت منکر و نکیر منکر و نکیر. تو اس وقت وہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو منکر و نکیر کو اہل بیت علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ہمارے شیعہ. ایک منٹ میں اس کو ابھی اس کو ملنے میں بھی ٹائم لگے گا نا. یاری صاحب، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں آپ کے 5-10 منٹ لوں گا، تو آپ کو مجھے احساس ہے کہ آپ نے بہت کالے ٹرین. اچھا اللہ یاری صاحب، وقت کو جو ہے نا اتنی اجازت نہیں ہے، میں اپنے سوالات بڑھاتے چلوں. تو روایات میں یہ جو کہہ رہا ہے نا، نماز دیکھیں جو شیعہ ہیں ان کو قبر میں دیکھیں، سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں، سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں. بعض شیعوں کو مرتے وقت بہت عذاب ہوتی ہے، وہ جن کا، اور وہی ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. بعض کا گناہ زیادہ ہوتا ہے، وہ مرتے وقت بھی ان کو عذاب ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کو عذاب ہوتی ہے، تاکہ قیامت میں وہ پاک نکل جائیں. بعض لوگ یہ ہیں کہ ان کو
قیامت کے دن عذاب ہوتی ہے، پھر وہ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو بہت گناہ کار شیعوں میں سے وہ جہنم بھی وارد ہوتے ہیں لیکن آخر تک جہنم میں نہیں رہتے، پھر اہل بیت علیہ السلام کو جہنم سے نکال لیتے ہیں۔ تو سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو ابھی جو مجھے یاد پڑتا ہے قبر کے متعلق کہ قبر میں منکر و نکیر کو اہل بیت علیہ السلام ہدایت دیتے ہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں، سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں، جن کے گناہیں بہت زیادہ ہیں تو ان کو عذاب ہوتا ہے۔ جو میں نماز کے حوالے سے، حالانکہ آپ کی کلپس وغیرہ ہیں، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ آپ سے روبرو جو ہے نا نماز جمعہ کے حوالے سے کچھ پوچھ لوں۔ نماز جمعہ کے لیے سورہ جمعہ بھی ہے جس میں بالکل کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ندا آئے تو آپ کو مسجد کی طرف دوڑنا ہے، آپ اپنے سارے کاروبار بند کر کے جو ہے نا صلاۃ ادا کرو۔ عربی میں جو ہے میرے ذہن میں وہ مجھے یاد نہیں ہے صورت، مگر اس کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ ایسے ہی ہے۔ تو اتنی جو ہے نا اس چیز کا مطلب جو ہے نا نماز جمعہ کا حکم ہے قرآن پاک میں۔ اب معصوم کے پیچھے نماز جمعہ ہے یا کسی بھی امام کے پیچھے جو عام لوگ ہیں یہاں پہ جو امامت کرواتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز جمعہ ہے؟ اگر نہیں تو اسی کوئی ایسا گناہ جو ہو اس کے پیچھے نماز جمعہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ معصوم تو نہیں ہے نا، معصوم تو 12 امام ہیں، حضور ہیں۔ دیکھیں اچھی بات ہے، آپ سن لیں۔ جو سوال آپ نے کیا تھا نا قبر کے متعلق، یہ ہے کتاب بحار الانوار ابواب المیعاد، بحار الانوار میں ابواب المیعاد میں اس میں کتاب میں آپ کو ایک حدیث دکھا لیتا ہوں۔ اس میں بہت زبردست احادیث ہیں۔ یہاں پر یہ حدیث دیکھ لیں، یہ حدیث، یہ باب ہے کہ ما یعاین المؤمن والکافر عند الموت، جو مسلمان اور کافر، مومن اور کافر مرتے وقت دیکھتے ہیں۔ یہ جو پہلی حدیث ہے، اچھا اس میں صفحہ نمبر 175 میں یہ ہے، بلے وَإِذَا جَاءَ مُنْكِرٌ وَنَكِيرٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ هذا محمد وعلي والحسن والحسين وخيار صحابتهم بحضرة صاحبنا فلنتضع لهما۔ مومن کے قبر میں جب منکر و نکیر آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، اور بہت سارے ان کے جو نیک اصحاب اس مومن کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ تو اس وقت وہ کہتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں آئے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے خضوع کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں۔ فیاتیان فیسلمان، پھر وہ دعا کر سلام دیتے ہیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، امیر المؤمنین علیہ السلام پر، حسنین پہ سلام دیتے ہیں۔ بھلے پھر وہ عرض کرتے ہیں قد علمنا یا رسول اللہ زیارتک فی خاصتک لخادمک و مولاک۔ وہ عرض کرتے ہیں، منکر و نکیر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا یہ جو شیعہ ہے، آپ کا جو خادم ہے، یہ آپ کا جو نوکر ہے، غلام ہے، یہاں پہ اس کی وفات ہوئی، آپ ان کی ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ واللہ ولولا ان اللہ یرید اظہار فضلہ لمن بهذه الحظر من الملائکہ ومن يسمعنا من الملائکۃ بعدهم لما سألنا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی جانب سے یہ فریضہ نہ ہوتا کہ ہم اس مومن کی فضیلت کو ظاہر کریں، ہم اس سے سوال جواب ہی نہیں کرتے، سوال جواب نہیں کرتے، لیکن اتنے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس مومن سے سوال جواب کریں۔ اور ولیکن امر اللہ لا بد من امتثالہ، وہ واجب ہے کہ ہم ان سے سوال کریں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وہ اس مومن سے، من ربک، رب کون ہے تیرا، دین تیرا کیا، نبی تیرا کون ہے، امام تیرا کون ہے، قبلہ تیرا کیا ہے، کس کا شیعہ ہے تو، کس کا بھائی ہے؟ تو پھر وہ جواب دیتے ہیں اللہ ربی و محمد النبی و علی وسی محمد امامی والکعبۃ قبلتی، یہ سب جواب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس میں بہت سارے، تو قبر میں یہ قبر کی بات ہے کہ عالم برزخ میں اہل بیت علیہ السلام مدد نہیں دیتے، اس طرح نہیں کہ مدد نہیں دیتے، اوکے مدد دیتے ہیں، لیکن بہت سارے شیعہ ہوتے ہیں ان کی عذاب ہوتی ہے قبر میں۔ یہ مختلف ہے، ہر مثلا مختلف ہوتے ہیں، بعض لوگ ہر طرح کے شیعہ سب مساوی نہیں ہوتے۔ حسن صاحب،
اچھا آخری میرا سوال ہے، اس کے بعد میں جو ہے نا آپ سے آپ کو جو ہے نا زیادہ جو ہے نا تنگ نہیں کروں گا. ابھی ہمارے لیے امام زمانہ کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کیا کچھ حدیثوں میں، روایتوں میں یہ جو بکواس کر رہے ہیں نا کہ ہم امام زمانہ کے آنے کے مقدمات فراہم کر رہے ہیں، یہ سب بکواس ہے. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ کو حکم ہے کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کی آپ مقدمہ بنائیں. یہ کسی روایت میں نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے. اوکے، امام زمانہ علیہ السلام نے ہم سے نہیں کہا کہ تم میرے آنے کے یہ مقدمات ہے، تم اس کو فراہم کرو. اس کا کوئی طریقہ کار انسٹرکشنز کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایرانی حکومت شیعہ عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے اور ایرانی عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے. اب ایرانی عوام تو بہت بے دین ہو گئے نا، وہ تو ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں. امام زمانہ کوئی بھی نہیں مانتے، وہ اکثر یا ایک بڑی تعداد، بالکل ان کی نوجوان نسل، وہ تو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. امام زمانہ کے آنے کی تیاری، یہ تو وہ تو ہنستے ہیں. امام زمانہ پہ بھی ہنستے ہیں، ان کے آنے کی تیاری پہ ہنستے ہیں. پہلے جو وہی حالات ہو رہے ہیں. ایران کے حالات، ایران میں جو بے دینی خامنی صاحب نے پھیلائی ہے، جتنے شیعوں کو اور شیعہ نوجوانوں کو مرتد ملحد خامنئی بنایا، یہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اچھا، وہ تو اس کا کوئی پرواہ نہیں. لیکن جو ان کے توڑے بہت چاہنے والے ہیں، جیسے پاکستان کے سادہ شیعہ، وہ خامنئی کو بھگوان مانتے ہیں اور ایرانی حکومت کو اسلامی حکومت مانتے ہیں. اور ان کے جو چاہنے والے پاکستان یا دوسرے عراق وغیرہ، لبنان وغیرہ میں شیعہ ادھر مختلف ملکوں میں اس کی سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو ان کے نزدیک یہ ان کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا، کس نے کہا تھا کہ تم تیاری کرو؟ اب بھائی، کب امام زمانہ علیہ السلام نے کہا کہ تم تیاری کرو اور میرے آنے کی تیاری مقدمات یہ ہیں، تم اس کو فراہم کرو؟ یہ سب ایک عوام فریبی ہے، ایک دھوکہ ہے جو شیعوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو اس طرح کی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے عزیز؟ جو انسٹرکشنز جو احادیث میں ملتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، پہلی بات یہ ہے کہ تم اپنا دین، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان صحیح کرو. تم دین کی خدمت کرو، احیاء امر اہل بیت علیہ السلام کرو. احیاء امر اہل بیت علیہ السلام کیا ہے؟ اس کا اہل سبا، کسی ایسے شخص کے پاس جو اہل بیت علیہ السلام کے احکام کو جانتا ہے، ان کے مذہب کو جانتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور ہماری احادیث سن لو. یہ روایات میں یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے احیاء یہ ہے، امر کا احیاء. ان کے ہمیں جو حکم ہے اہل مذہب، شیعہ مذہب کو زندہ کرنا، اس کا حکم ہے. شیعہ مذہب کو زندہ کیا جائے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلایا جائے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے اقوال اور افعال، ان کو زندہ کیا جائے، ان کو پھیلایا جائے، ان کو سکھایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرو، کثرت کے ساتھ دعا کرو. یہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے آنے کا انتظار کرو، اور ان کے آنے سے پہلے کسی قسم کے، کسی فوج میں، کسی قسم کے قیام میں، کسی قسم کے گوریلا گروپ میں شامل نہ ہو جاؤ کسی کے خلاف. چاہے آپ کا حاکم کافر ہے، جو بھی ہے، اس کے خلاف تم تلوار نہ اٹھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اب لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کی شیعہ بھائی، ایک بھی حدیث میں نہیں ہے کہ تم جا کے انقلاب کرو، حکومت بناؤ. متعدد بلکہ متواتر روایات میں ہے کہ تم اپنے گھر کا فرش بنو، گھر کا کونوا احلاس بیوتکم، کن حلسا من احلاس بیتک، اپنے گھر کے فرش بنو اس طرح، یعنی بے تحرک، پرواہ نہ کرو کہ لوگ انقلاب کر رہے ہیں، تم اپنے گھر میں بیٹھو. تو شیعہ حضرات کیا ہیں؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا انتظار کرو، ان کی دولت کا انتظار کرو، اور جب وقت آ جائے گا، وہ پتہ چل جائے گا کہ امام علیہ السلام کا آنے کا وقت ہو گیا ہے، تو پھر اس وقت برف پہ بھی جانا پڑے. انسان پیدل برف پہ چلے تو چل نہیں سکتا، پیروں میں بڑا درد ہوتا ہے، فوراً درد شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر بھی جانا واجب ہے. کہاں کی طرف؟ مکے کی طرف، کوفے کی طرف جانا واجب ہے. اس وقت تک کوئی بھی آپ کو پکارے کہ آؤ میری مدد کرو، میں لشکر نکال رہا ہوں، اس کا رد کرنا واجب ہے. اوکے یاری صاحب، کیا ابھی ہمیں کوئی حدیثوں کی طرف سے یا کسی بھی روایات میں ہمیں لوکیشن، مطلب کوئی اشارہ کہ امام زمانہ کا جو قیام ہے اس طرف ہو سکتا ہے؟ جیسے بعض ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو کیا قیام ہے، مطلب جو غیبت ہے، قیام نہیں، قیام مکے سے ہوگا نا؟ نہیں، ابھی مولا کی جو لوکیشن
اگر لوکیشن ہے کوئی ہم سے پوچھے، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی لوکیشن، وہ غیبت کا کیا فائدہ ہوا؟ ایڈریس آپ کو پتہ ہو آپ تو سپاہی صاحبہ کو بھی آپ کو پتہ چل گیا، ان سپاہی صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا، سب نواسب کو پتہ چل گیا. ہو بھائی کوئی فائدہ ہے؟ غیبت کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ کو لوکیشن آپ کو بتائیں، ہمیں پتہ چل گیا نا، میں اور آپ کو، یعنی ان سب کو دنیا کو پتہ چل گیا نا. وہ تو راز اسرار، غیبت کا مطلب ہی یہی ہے. غیبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو. اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے راستہ یہ توسل کرے، دعا کرے، زیارت کرے، دعا کرے، کربلا جائے، دعا کرے، ملاقات ہو جاتی ہے. امام علیہ السلام مناسب سمجھے تو بتا دیں گے کہ میرا جگہ وہاں پر. لیکن ایسے شخص کو حکم یہی بھی ہوگا کہ کسی سے آپ کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. وہ ایسا پہلے امتحانات ہوں گے، بہت سخت امتحانات ہوں گے. اگر امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کو جگہ بتایا جائے گا، ٹھیک ہے نا. وہ بہت دنیا میں بہت سارے اسرار ہیں، دنیا میں بہت سارے عجائب ہیں جو لوگوں کو نہیں معلوم. جی سر، مزید بولیں. جزاک اللہ. میرا دل تو نہیں کر رہا کہ میں کال کاٹوں، مگر اب ظاہر سی بات ہے اور بھی آپ کو کالیں. اللہ پاک آپ کو جو ہے نا، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر، بہت مہربانی. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. خدا حافظ، خدا حافظ. سلامت رہو، زندہ رہو. اوکے جناب، سب کے کال ہو گئے بھائی.